بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ شوہر کا حصہ چوتھا کیسے بنتا ہے۔ آج بیوی کے حصوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بیوی کو چوتھا حصہ کیسے ملتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ آیت کے اس حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے کب؟ جب اولاد نہ ہو، مسجد کی اولاد نہ ہو۔ مثال کے طور پر زید فوت ہوا، اس نے بیوی چھوڑی، اولاد نہیں ہے، تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ بیوی کو کب کب چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اگر مسجد کی بیوی مسجد کے باب کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے باب کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیوی مسجد کے دادا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو دیا جائے گا، باقی 3 حصے دادا کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیوی مسجد کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ بنتا ہے، لکھنے میں آئے گا 1/4، اور ماں کا حصہ اس مسئلے میں تیسرا بنتا ہے، لکھنے میں آئے گا 1/3۔ لہذا 3 کو 4 سے ضرب دیا تو بنا 12، تو کل مال کے 12 حصے کر کے ان 12 حصوں میں سے جو بیوی کا چوتھا حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 3 حصے، اور ماں کے 4 حصے بنتے ہیں۔ 4 اور 3 7 ہو گئے، باقی بچ گئے 5 حصے، تو یہ 5 حصے ماں کو رد کے طور پر دیے جائیں گے، بیوی پر رد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیوی مسجد کے سگے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے سگے بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیوی مسجد کے الاتی بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے الاتی بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیوی مسجد کے اخیافی بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن ٹوٹل مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ ٹوٹل مال کے 12 حصے کیے جائیں گے۔ کیسے کیے جائیں گے؟ وہ اس طرح کہ بیوی کا حصہ ہے چوتھا 1/4، اور اخیافی بھائی کا حصہ جو مقرر ہے وہ ہے چھٹا 1/6۔ اب 4 اور 6 ان دونوں میں سے کسی ایک کو آدھا کریں،
اس آدھے کو کل سے ضرب دیں تو جو جواب آئے گا کل مال کے اتنے حصے ہی کیے جائیں گے۔ اب بیوی کا حصہ چوتھا ہے 1/4، 4 کا آدھا آتا ہے 2، 2 6 12، تو اس صورت میں یہ 12 ہو گئے۔ اگر 6 کو آدھا کریں تو 3 بنتا ہے، 3 چوک 12، تو اس صورت میں بھی 12 آتا ہے۔ تو کل مال کے 12 حصے کر کے 3 حصے ملیں گے بیوی کو، کیونکہ اس کا چوتھا حصہ مقرر ہے، اور 12 میں سے چوتھا حصہ 3 بنتا ہے، باقی بچ جائیں گے 9 حصے۔ تو وہ 9 حصے اخیافی بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی کی جگہ اخیافی بہن آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے بھتیجے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو، باقی 3 حصے بھتیجے کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے چچا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو اس صورت میں بھی چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو، باقی 3 حصے چچا کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی چچا کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کا چوتھا حصہ بنتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو دیا جائے گا، باقی 3 حصے چچا کے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے نانا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے نانا کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے نواسے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو، باقی 3 حصے نواسے کو دیے جائیں گے۔ نواسے کی جگہ اگر نواسی آ جائے تو تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کی خالہ کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو دیا جائے گا، باقی 3 حصے خالہ کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے ماموں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو دیا جائے گا، باقی 3 حصے ماموں کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیوی میت کے اخیافی بھائی کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو، باقی 3 حصے اخیافی بھائی کے بیٹے کو دیے جائیں گے، کیونکہ اخیافی بھائی کا جو بیٹا ہے وہ ذی رحم ہوتا ہے، اور سگے بھائی کا جو بیٹا ہوتا ہے بھتیجا وہ اسبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اخیافی بہن کا بیٹا آ جائے تو تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ تو اس طریقے سے بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ساتھ، کسی بھی وارث کے ساتھ اگر بیوی آ جاتی ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔